الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب کائنات نے صبح دی نماز بجماعت نصیب کر دیتی ہے. دعا فرمائے سو اللہ میری نماز پڑھنا، اللہ تمہاری نماز پڑھنا، اللہ نبی سے دی ساری امت دی نماز پڑھنا اپنی بارگاہ دی اندر منظور و مقبول فرمائے. جو سارے دوست بھرا بزرگ نماز نہیں پڑھ دے، اللہ ہنائے کوئی 5 گانا نماز بجماعت ادا کرم دی توفیق نصیب فرمائے. نبی سے دے سب کنوں پہلے یار سونا صدیق اکبر ہے. سونے دی ذات تے سب کنوں پہلے ایمان گھناؤن والے کون ہیں؟ واہ یار واہ. سب کنوں پہلے سونے دی ذات تے ایمان گھن آن والا صدیق ہے. تے سب کنوں ای دھرتی دے تے سونے دا وڈا عاشق بھی صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں دھیان میں کو 3 چیزیں ڈاڑھا پسند ہیں. جو میرا مال ہوئے سونے دے حکم تے قربان کر دے ماں، سونے دے قدمت قربان کر دے ماں. اللہ اکبر. میری بیٹی ہوئے سونے دے نکاح چلی ونجے تے اے گال بھی میں کو ڈاڑھی پسند ہے. سونے دا چہرہ مبارک ہوئے، صدیق دی اکھ ہوئے یہ کڑے دی رہے ونجے. اللہ نے صدیق اکبر دی تمنا ایسی پوری کی تھی کہ غار دے اندر سونا نبی ہا یا صدیق ہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رج تے سونے دے چہرے دا دیدار کریں دے بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رج تے اون چہرے دا دیدار کریں دے بیٹھے جائیں چہرے دا قسمہ اللہ نے عرش تے جا دیا. جائیں چہرے کو اللہ نے والضحا فرمایا. اللہ اکبر. لکھے علماء کرام نے ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ویندے پہ کہ آپ دا گزر یہودیوں دے ایک مدرسے کن ہویا. یہودی مدرسے میں یہ تقریر کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن جا کے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جرا میں کو قرض حسنا دے وے کہ غریب دی، مسکین دی، بیوہ عورت دی، یتیم دی خدمت کرنا گویا اللہ کو قرض دے مانے. اللہ اکبر. انہا بدلہ اللہ کل قیامت دی عطا کرے سے. تو یہودی نے آکھا جھیرا خدا معاذ اللہ قرض منگے تاو قرض جھیرا منگ دے، تخریب منگ دے، فقیر منگ دے، محتاج منگ دے. اسا فقیر ہے. اللہ اکبر. خدا فقیر تھی گئے اسا تا ایسے غنی ایسے فقیر خدا کو اسا منن واسطے
تیار کہنے سے یہ کہنے آکھا یہودی نے آکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات یہودی دی سن دی آپ فوراً واپس مڑے آئے تے آندے ہوئے سب کنوں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدبخت یہودی دے چہرے تے تھپڑ رسید کیتا کہ ظالم تے کو شرم نہیں آمدی اللہ دی شان گستاخی کرے نہیں اپنے آپ کو غنی تے آدھی اللہ فقیر تھی گئے اللہ محتاج تھی گئے اللہ اکبر صدیق اکبر نے کو ایسا تھپڑ رسید کیتا ڈٹھا تلے وان پیا اور روندا ہویا نبی سے دی خدمت حاضر تھی گیا یہ آکھا لگا تہاڈے صدیق نے میں کو تھپڑ مارے بدلہ گھنا دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صدیق تو بہت بڑا نرم دل ہے اگر ایک کاروائی ہو سکتی تو شاید فاروق اعظم نہ ہوئے کہنا سی کہنا تہاڈے یار صدیق نے ہی میں کو تھپڑ مارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلالی ہیں تھوڑی جی کو اسلام کے خلاف گالتے جوانو تھیں کہ گردن اڑاتے رکھ رہے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر نبی سے فرمایا پہلے پہچانے حاوی پہچان کی دمی جو تہارا یار صدیق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سڑ دیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دی خدمت حاضر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا صدیق تینے ہی کو تھپڑ مارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی آقا ہمیں مارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینے تھپڑ کیوں مارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی آقا میرے محبوب این بدبخت یہودی نے اللہ دی شان گستاخی کی تھی انہیں اے آکے جو اللہ فقیر تھی گے نہ اللہ محتاج جرا قرضہ منگے اسد غنی سے مالدار سے تے این بدبخت یہودی نے آکے ایسے خدا کو اسا نصے منے نے جرا خدا قرض منگے اللہ اکبر جڑے ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گال کی تھی یہودی نے کوڑ مار دیتا کہ آکھا لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ دی شان کہیں گستاخ کہیں قسم کی گستاخی نہیں کی تھی اللہ اکبر یہودی آکھا لگا میں نے گستاخی نہیں کی تھی میں نے اللہ کو فقیر نہیں آکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر آکھا لگے اللہ دے رسول انہیں اللہ دی شان گستاخی کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق گواہ پیش کرو اگر انہیں اللہ دی شان گستاخی کی تھی ہے انہیں اللہ کو فقیر آکھے گواہ پیش کرو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا اس وقت سارے او یہودین میرے مخالفین میرے جماعت کے میرے ساتھی تب یا کوئی کہنا اللہ اکبر میری گواہی کوئی نہیں دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق پھر میں محمد دا فیصلہ سن لو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسا گواہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر میں محمد دا فیصلہ ہے چہرہ تائیں صدیق دا ہو سی ہاتھ این یہودی دا ہو سی جی میں تینی کو تھپڑ مارے ویسے ہی تھپڑ کھامنی پوسی اے ہے عدل و انصاف دا معیار اور تقاضا اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا میری گواہی دیون واسطے کچھ تیار کہیں اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی کو فرمایا اٹھی صدیق کو بدلہ گھن گئے اللہ اکبر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدلہ گھنن واسطے وہ یہودی اٹھ دے اللہ اکبر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے کہ عرض کریں دیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک غیر مسلم یہودی صدیق اکبر جیسے اسلام دے عظیم شدائی کو بدلہ گھنے کہ میں عمر اپنے قلعہ دیکھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے بدلہ گھننا چاہ دے تو پھر میں عمر دی جان حاضر ہے میں کن بدلہ گھن گھنے پر صدیق اکبر جیسے اسلام دے عظیم شدائی کن بدلہ نہ گھنے اللہ اکبر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جی میں صدیق نے مارے صدیق ہی کھاوے یہ عدل و انصاف دا معیار اور تقاضا اللہ اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے
یہودی پھر اٹھ دے بدلہ گھنن واسطے فاروق اعظم پھر کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک غیر مسلم یہودی صدیق اکبر کو تھپڑ مارے میں تو برداشت نہیں کر سکتا میں کن بدلہ گھن گی بے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر بہ ونجو جی میں صدیق نے تھپڑ مارے وہی صدیق کھائے اللہ اکبر یہودی اٹھ دے بدلہ گھنن واسطے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اکھیں دے تے ہاتھ دے دیتا کہ میں کیویں دیکھا کہ غیر مسلم یہودی اور پھر صدیق کو تھپڑ مارے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کر سکتی فاروق اعظم نے اپنے اکھیں دے تے ہاتھ دے دیتا اللہ اکبر یہودی میں ہاتھ دراز کریں گے تاکہ صدیق اکبر کو بدلہ گھنا اللہ اکبر اللہ نے آسمان تو ٹیلی فون کر دیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دھرتی تے یہ زمین تے یہ فرد تے صدیق دی کوئی گواہی نہیں لینا تو پھر میں رب گواہی لینا صدیق سچا ہے یہودی جھوٹا ہے اللہ نے قرآن اتار دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء البتہ سن کی دی گال اللہ نے انہاں لوگاں دی یہودی دی جنہاں نے اے آکھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ معاذ اللہ فقیر ہو گئے اللہ محتاج ہو گئے اسا غنی ہے سے مالدار ہے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یار صدیق نے جو کچھ کیتے بالکل صحیح کیتے میں رب گواہی دینا پیا یہودی کوڑا ہے صدیق سچا ہے یہودی کوڑا ہے صدیق سچا ہے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان ونجا تو کس قدر عظیم انسان ہیں اگر یہودی تیرو تے الزام لینے اللہ خود وکیل صفائی بڑھوے تے این کن ایک بیا مسئلہ بھی ظاہر تھینے اگر اللہ دے پیغمبر عالم الغیب ہوں دے آپ کو پتہ ہونا اللہ اکبر جو یہودی کوڑ ماری کھڑے واقعی انہیں اللہ کو فقیر آکھے تو پھر نبی سی کرے نہ آکھے نہ یہودی کو کہ یہودی اٹھی بدلا گھن تو ایک نے معلوم تھی کہ عالم الغیب کنی ذات ہے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون فرمایا میرے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنی پاک زبان نال ارشاد فرما دیو جو کچھ آسمان دے اندر ہے جو کچھ زمین دے اندر ہے کوئی نہیں جاندا الا اللہ اللہ ہی سب کچھ جان دے اور ہنیں لوگیں کے پتہ کہنے جو کڈن اٹھائے ویسے فرمایا اللہ اکبر کوئی نبی کوئی ولی کوئی کتب کوئی ابدال کوئی گدی نشین عالم الغیب کہنی عالم الغیب کی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر اتنا مراد آدینا بناسبتی عاشق رسول ہاں جو معاذ اللہ نبی سب کچھ جان دے اللہ اکبر سب کچھ نبی جان دے نا بھائی پیغمبر اوہ جان دے جو کچھ اللہ دساوے جو کچھ اللہ دساوے پیغمبر اوہ کچھ جان دے جب تلک وحی نہ آوے پیغمبر کوئی گار نہیں کر سکتا پیغمبر اللہ دے حکم دی انتظار ہوں دے اللہ اکبر تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم انسان ہیں جنہیں بارک روحائیں جہان دے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس آدمی نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تے احسان کیتے
ہر آدمی دے احسان دا بدلہ میں محمد ای دنیا جو تے لہا دیتے اتار دیتے ہک کو میرا یار صدیق ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میں محمد جو تے اتنے احسانات ہیں کہ صدیق اکبر دے احسانات دا بدلہ میں محمد ای دنیا تے نہیں لہا سکتا قیامت والے دی اللہ آپ اللہ اکبر جڑے ویلے جوان آیا ہا 40,000 درہم دا مالک ہا جڑے ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این دنیا تو رخصت ہے کفنی پرانا پاتے گئے کفنی پرانا پاتے گئے تا میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو صدیق صدیق ہے صدیق سارے صحابہ دا امام اللہ اکبر کوئی کینا امام بن دے کوئی کینا امام بن دے صدیق سارے صحابہ دا امام بجا اللہ اکبر لکھے علماء کرام نے اللہ دی دھرتی دوتے انبیاء تو بعد اگر سب کنو وڈی کوئی عظیم ہستی ہے تو صدیق اکبر ہے افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء تو بعد سب کنو افضل کون ہے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ صدیق او سونے دا عاشق ہے سونے کو ڈہدا بیٹھے سونے دا دیدار کرے نہ بیٹھے صدیق اکبر دی اکھ جھمکی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اکھ کو مسلی پہ کہا کہ صدیق خیرے کیا تھی گے آنکھیں کوئی کٹر وائن پہ کیا تھی گے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے اے اکھ سونے دے چہرے دا دیدار کرنی بیٹھی آئی اے جھمک پئیے ان کو سزا دیندہ پیا دے دی سونے دے چہرے دے جھمکی کیوں ہے اے ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اتنا بڑا عاشق سونے دا صدیق اکبر کو بھوک لگ گیا مسجد نبوی میں تشریف گھن گئے سونا آ گئے آپ نے فرمایا میرا یار صدیق خیر کی میں آئی سونا بھوک لگ گیا آپ نے فرمایا میرے گھر کھان واسطے کچھ ہے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میری بھوک ختم تھی گئی ویسی نے فرمایا تے کو کھانا تا کہیں ملا کھان واسطے کچھ ہے کہیں ملا بھوک کی میں ختم تھی گئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا تمہارے چہرے کو ڈٹھے نہیں میری بھوک ختم تھی گئی میری تہی ختم تھی گئی اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سونے دا عاشق روحان جہانے دے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ آپ گن دے بیٹھیں جنت دے 8 دروازے ہیں باب الصلاۃ باب الصوم باب الزکات باب الصدقہ باب الریان جب اسی میں بیت دے 8 دروازے دا نام ہندے بیٹھیں جو بہت دے 8 دروازے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں انہیں سر دے سن دے سونے دے قریب وائن بیٹھیں یہ عرض کریں دیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تہاڈے صحابہ وچوں کوئی ایسا بھی صحابی ہے جنہیں واسطے بہت دے 8 دروازے کھلے کھڑے بہت دے 8 دروازے کھلے کھڑے ہوئے اللہ اکبر روحان جہانے دے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں صدیق ہے میرے صحابہ بچوں جنہیں واسطے بہت 8 دروازے کھلے کھڑے ہوئے سنو کون ہو سی خوش نصیب اللہ اکبر آپ نے فرمایا صدیق کو تو ہو سی جنہیں واسطے بہت 8 دروازے کھلے کھڑے ہو سن ہر دروازے وچوں ایک پکارا سی ندا سی صدیق تو میرے وچوں داخل ہے صدیق اکبر کو مقام ہی میں نہیں مل رہا صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن سب کچھ آقا دے قدمیں قربان کر دیتا اللہ اکبر آقا دے قدمیں قربان کر دیتا بارہا سنے کھڑے میں واقعہ عرض کر چکا جڑے ویلے سونے نے چندے دا اعلان فرمایا اللہ اکبر صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ جمع کیتا اللہ اکبر چندہ جمع کرایا انہیں بعد سارے جو 6 کھڑے صدیق اکبر آئے نبی نے فرمایا صدیق تیرے تا پہلے نمبر ہونا سارے کنو اج خیرے سارے جو 6 کر کیوں آئی سونا گھر کی تلاشی کرنے رہ گیا اگر سوئی دی منزل تک بھی کوئی چیز ہوئے تو تمہارے قدم قربان کر دینا اللہ اکبر فاروق اعظم سنی کھڑے ہوئے اس وقت ادھا مال رکھا ہے گھر ادھا مال سونے دی خدمت پیش کیتا جب اسی نے فرمایا صدیق تو کیا گھنائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا اپنے گھر کے اندر اللہ اور انہیں رسول دی رضا کو چھوڑایا باقی سب کو تمہارے قدم قربان کر دیا صحابہ کرام نیکی وچ مقابلہ کریں کہ شاید مقابلہ کریں نیکی وچ مقابلہ کریں کوشش ہوندی ہے میں اپنے بے بھراک نو نیکی وچ ود ہویاں کہ اج دا مسلمان مقابلہ کریں دنیا وچ وہ اگر ایک ٹریکٹر کی تے میں 2 ٹریکٹر گھنسا
انہیں اگر ایک کارے میں دو کارا گھنسا انہیں اگر ایک بھی کا زمین دا کہ میں ایکا گھنسا نہ بھائی کامیابی دین وچ ہے کامیابی اسلام وچ ہے کامیابی قرآن وچ ہے دنیا وچ کوئی کامیابی کا اگر دنیا دی وجہ کنوں اللہ کہیں کو بہت عطا کر دے نا وہ قارون کو عطا کر دے نا لکھے علماء کرام نے 70 اٹھ قارون دی خزانے دا 14 چیزیں یہ خزانہ کتنا ہو سی اللہ اکبر بےمان نے زکات ادا نہ کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے میاں زکات ادا کر ہاں اللہ دا حکم ہے وہ اپنی برادری کو آکھنے لگا یہ زکات دے بہانے اپنے مال دوتے قبضہ کرنا چاہتے انہیں الزام لایا اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے الزام لایا اللہ نے خود صفائی پیش کی تھی جھیری عورت کو تیار کیتا قارون بدبخت نے ہوں عورت نے آکھا اللہ دے نبی موسیٰ تو سائیں الزام کنو پاک ہے کہ نام مراد نے میں کہا کہ اتنا تے کو پیسے دیتا تو اللہ دے نبی تے الزام لا اللہ اپنے پیغمبر دی عزت خود حفاظت کرے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں صدیق اکبر نے کمال کر دی تھی انہیں بعد لکھے علماء کرام نے اچھا لباس پاتا ہے وہ بھی سونے دی خدمت پیش کر دیتا سونے دی خدمت پیش کر دیتا کہ جوان ٹار دا لباس پاتی بیٹھے ہی حالات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف ہے جی میں زمین دوتے صدیق دا لباس ہے انہیں جبریل بھی انہیں لباس پاتی بیٹھے اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے جی میں یہ دھرتی دوتے یہ زمین تے میرے یار صدیق دا لباس ہے تیرا لباس انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی سونا صرف میں ایویں لباس نہیں پاتی بیٹھا تمہارے یار صدیق دا اے لباس اللہ کو اس قدر پسند آئے کہ اللہ نے فرشتے کو آکے جی میں زمین کے ہوتے میرے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار صدیق دا لباس ہے تو سائیں اویں پاؤ اللہ کو پسند آگے سارے فرشتے ایویں لباس پاتے کھڑے اللہ اکبر یہ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے اللہ دے رسول اللہ نے میرے کو بھیجے وان جبرائیل میرے محبوب کو آگ اللہ اکبر پر یار صدیق سب کچھ قربان کرتے چار دا لباس باتی بیٹھے کیا ہی حالت میں رب کی ناراضی ہے اللہ اکبر ساری کائنات دعا منگے اللہ راضی تھی ون مرد دعا منگے اللہ راضی تھی ون عورت دعا منگے اللہ راضی تھی ون نیک دعا منگے اللہ راضی تھی ون گنہگار دعا منگے اللہ راضی تھی ون ساری کائنات دعا منگے اللہ راضی تھی ون کہ اللہ پوچھ دا پہ صدیق تو راضی ہیں کون مقابلہ کرے صدیق اکبر دی عظمت آخو کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا اللہ نے صدیق اکبر کو مقام کیا عطا فرمایا اللہ اکبر صدیق اتھائی ستا پہ جتھا سونے محبوب ستے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ نبی سے خود سجے پاسو صدیق کو کھڑا کھبے پاسو فاروق اعظم ایک ہاتھ جناب والا سجاد صدیق اکبر دے ہاتھ تے مون دیتے ہیں بیا ہاتھ جناب والا فاروق اعظم دے مون دیتے ہیں آپ نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اے منظر تو سا اپنی اکھے بلا گے لو ہاں قضا نباس یوم القیامہ یہ میں آج ہی دھرتی دوتے سجے پاسو میرا یار صدیق ہے کھبے پاسو میرا یار فاروق ہے ہاں قضا نباس یوم القیامہ کل قیامت دی جیسا اپنے قبر جو اٹھائے ہوئے سجرے ویلے سجے پاسو صدیق ہو سی کھبے پاسو فاروق ہو سی میں اپنے یار دی ہاتھ وچ ہاتھ پاتی ہنے کو بہتے جنوے سا تو میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا آج بھی سونے دے کٹھے ستا آج بھی صدیق سونے دے کٹھے ستا پہ فاروق سونے دے کٹھے ستا پہ اللہ ساکو سارے صحابہ نال سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ ابھی تھوڑی سورت سنا چاہیے تو بند کر سورت سنا چاہ اٹھے